محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساؤنڈ ذرا الحمدللہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ آمنت بالله صدق الله المولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الأمي المكين المتين المبين الرؤوف الرحيم الكريم۔ خطبہ مسنہ کے بعد جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں آپ تک پہنچانے سے پہلے آئیے آپ اور ہم سب مل کر سب سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علی تحیت و تسلیم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کی نذران عقیدت پیش کریں، پڑھیں بآواز اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منقبت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو تین اشعار پیش کرنے کے ساتھ رہا ہوں، توجہ کا طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ ہمارے کچھ احباب کی فرمائش تھی، اس منقبت کے حوالے سے دو چار اشعار سماعت کر لیں۔ رتبے میں یوں بلند ہمارا حسین ہے، رتبے میں یوں بلند، رتبے میں یوں بلند ہمارا حسین ہے، رتبے میں یوں بلند، رتبے میں یوں بلند، رتبے میں یوں بلند ہمارا حسین ہے، قرآن مصطفیٰ ہے تو پارا حسین ہے، قرآن مصطفیٰ، مائک میں آواز بالکل آواز دو نا بھائی، آواز ہے نہیں بالکل۔ قرآن مصطفیٰ ہے تو پارا حسین، قرآن مصطفیٰ ہے تو پارا حسین ہے، رتبے اور چوما ہے اور سونگھا ہے جن کو حضور نے، چوما ہے اور سونگھا، کہ چوما ہے اور سونگھا، چوما ہے اور سونگھا ہے جن کو حضور نے، کس درجہ وہ نبی کا، کس درجہ وہ نبی کا دلارا حسین ہے، قرآن مصطفیٰ، قرآن مصطفیٰ ہے تو پارا
حسین ہے۔ اور بہت ہی خوبصورت سے اسماعیل حضرات، انگلی سے یا حسین، انگلی سے یا حسین نے لکھو دل پہ اور کہو، انگلی سے یا حسین، انگلی ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے۔ قرآن مصطفیٰ، قرآن مصطفیٰ ہے تو پارا حسین ہے۔ اور مولا علی کے واسطے بے شک قرار دل، قرار دل، مولا علی کے واسطے بے شک قرار دل، کہ مولا علی کے واسطے، مولا علی کے واسطے بے شک قرار دل، اور فاطمہ کی آنکھ کا، اور فاطمہ کی آنکھوں کا تارا حسین ہے، اور فاطمہ کی آنکھوں کا تارا حسین ہے۔ قرآن مصطفیٰ، اور مقطع پیش کرو عثمان حضرات، قرآن مصطفیٰ ہے تو پارا حسین ہے۔ اور کر دو نا آج بزم میں اعلان اے ندیم، کر دو نا آج بزم میں، کر دو نا آج بزم میں، کر دو نا آج بزم میں اعلان اے ندیم، ارے باطل سے جو کبھی، باطل سے جو کبھی نہیں ہارا حسین ہے، باطل سے جو کبھی، باطل سے جو کبھی نہیں ہارا حسین ہے۔ قرآن مصطفیٰ ہے تو پارا حسین ہے۔ درود
پاک میں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا سندنا مابانا و ملجانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم والحکم وآلہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، آج کا یہ مقدس دن بہت ساری خصوصیات کا حامل ہے اور بہت ساری فضیلتیں خصوصیات اس مقدس دن سے جڑے ہوئے ہیں، جس کو ہم اور آپ یوم عاشوراء کے نام سے جانتے ہیں۔ جمعہ کا دن بھی ہے، مومن کے لیے عید کا دن بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یوم عاشوراء بھی ہے، شہادت نواس رسول کا دن بھی ہے۔ اب آج اگر ہم جمعہ کے دن کی فضیلت یا عاشوراء کے دن کی فضیلت کے تعلق سے گفتگو کریں تو پوری بات اپنی اسی پہ مکمل ہو جائیں گی۔ بس دو چار باتیں آج آپ فضیلت اہل بیت اور شان اہل بیت کے تعلق سے سماعت کریں، پھر انشاءاللہ العزیز پیغام کربلا کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کو گوش گزار کروں گا۔ کل کے شب میں جو تقریر اپنی ہوئی تھی رات میں سورہ عصر کے حوالے سے، تو میں نے بیان کیا تھا کہ 4 چیزیں انسان کے اندر اگر موجود ہوں تو وہ انسان یہاں بھی کامیاب ہے اور وہاں بھی کامیاب ہے، اور وہ 4 چیزوں کا ذکر سورہ عصر میں موجود ہے، اور وہ 4 چیزیں امام حسین میں عتم موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن نے کہا والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں، گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جس نے حق کی دعوت دی، حق کی وصیت کی اور صبر کی تلقین کی، تو قرآن کہتا یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ حضرات، سب سے پہلے اہل بیت اطہار کی شان اور فضیلت کے حوالے 2-4 باتیں سماعت کریں۔ شاعر کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اگر آپ کی محبت محمد عربی سے ہو جائے تو آپ کامیاب ہیں، ہے نا؟ آپ کو محبت آقائے دو جہاں سے ہو جائے، سرکار کی ذات بابرکات سے ہو جائے، اللہ کے رسول سے آپ کو سچی پکی عقیدت و محبت ہو جائے، یہ ساری چیزیں آپ کے ارد گرد آپ پر مسخر کر دی جائیں گی، ہے نا؟ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ محمد کی محبت ضروری ہے، محمد کی محبت ضروری ہے، سرکار سے محبت کرنا ضروری ہے۔ جب تک سرکار سے محبت نہ ہوگی آپ کا ایمان کامل نہیں ہوگا، محبت نہ ہوگی تو آپ سرخروئی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ محمد کی محبت ضروری ہے۔ شاعر کہتا ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اسی میں کچھ خامی، اگر ہو اسی میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اب پتہ یہ چلا کہ محمد کی محبت ضروری ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ تو اب محمد کی محبت ہے کیا؟ محمد کی محبت ہے کیا؟
حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسنین کی محبت میری محبت ہے۔ حسنین کی محبت میری محبت ہے۔ آقا فرماتے جو ان سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ یعنی نبی کی محبت کی معیار حسین کی محبت ہے۔ نبی نے اپنی محبت کے معیار، اپنے محبت کی معیار کو حسین کی محبت قرار دے دیا۔ یعنی اب جو کوئی اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتا ہے، اپنی آخرت کو بنانا چاہتا ہے، وہ محمد سے محبت کرے، اور محمد کی محبت یہ حسین کی محبت ہے۔ محمد کی محبت حسین کی محبت ہے۔ تو پتہ یہ چلا جو حسین سے محبت کرے گا اس کی زندگی سنور جائے گی، جو حسین سے محبت کرے گا اس کی آخرت سنور جائے گی۔ اس لیے کہ محمد کی محبت یہ دین حق کی شرط اول ہے، اور محمد کی محبت یہ حسین کی محبت ہے۔ محمد کی محبت یہ حسین کی محبت ہے۔ پتہ یہ چلا جو حسین سے پیار کرے وہ یہاں بھی کامیاب ہے، جو حسین سے پیار کرے وہ وہاں بھی کامیاب ہے۔ جو حسین، اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا ذکر فرمایا حسنین کی محبت کے تعلق۔ آپ کو بیان کروں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے قرآن سے سن لیں کہ قرآن کریم کے حوالے سے اہل بیت اطہار کی محبت ہمارے اوپر واجب ہے، ہمارے اوپر واجب ہے اہل بیت کی محبت۔ اور حدیث پاک میں اللہ اکبر حضرت زید بن ارقم صحابی رسول رضی اللہ عنہ راوی وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نہیں 3 مرتبہ اللہ کی قسم دے کر کے فرمایا۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ صحابہ رسول حضرت زید بن ارقم حدیث کے راوی وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ اللہ کی قسم دے کر کے فرمایا کہ اے میری امت، میرے اہل بیت سے محبت کرنا، ان کے حقوق کو سمجھنا، ان کے حقوق کو جاننا اور ان کے حقوق کی پامالی نہ کرنا، اس لیے کہ میرے اہل بیت کی محبت تمہارے اوپر اللہ نے واجب قرار دے دیا ہے۔ 3 مرتبہ اللہ کی قسم یاد کر کے میرے آقا نے کہا میرے اہل بیت کی محبت۔ کیا کہا میرے آقا نے؟ میرے اہل بیت کی محبت۔ پھر آقا کریم آگے یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، میں تو میرے اہل بیت کی محبت کے تعلق سے تمہارے پاس بیان کر دے رہا ہوں کہ ان کے حقوق کو سمجھنا، ان کے حقوق کو جاننا، ان کا تمہارے اوپر حق ہے انہیں جاننا۔ اب میرے بعد اگر تم نے ان کے حقوق کی پامالی کی تو تمہیں خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ یعنی اتنا سختی کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اپنی اہل بیت کے تعلق سے، اپنی اہل بیت کے تعلق سے تعلیم ارشاد فرما رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے میری اہل بیت کا دامن نہ چھوڑنا۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ شاید کہ میں نے پچھلے جمعہ کو بیان بھی کیا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جمع کر کے جو فرمایا تھا کہ اے میرے صحابہ، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن جو تمہارے نور ہے اور ہدایت ہے، ایک قرآن کے تعلق سے میرے آقا نے ایک بار کہا، صحیح مسلم کی حدیث پاک ایک بار کہا، مگر اہل بیت کے تعلق سے اسی حدیث میں میرے آقا نے 3 بار فرمایا، سبحان اللہ۔ ایک بار قرآن کے تعلق سے فرمایا ایک قرآن ہے جو تمہارے نور ہے، ہدایت ہے، اور 3 مرتبہ فرمایا کہ میری اہل بیت ہے۔ یعنی یہ قرآن تمہیں صراط مستقیم پر گامزن کرے گا، یہ قرآن تمہیں دنیا میں زندگی گزارنے کا سلیقہ دے گا، یہ قرآن تمہیں شریعت کا راستہ بیان کرے گا، اور میرے اہل بیت کی محبت تمہیں جینے اور مرنے اور کٹنے کا حوصلہ عطا کرے گا۔ تو جب تک تم قرآن سے جڑے رہو گے ہدایت تو پاؤ گے، قرآن ہدایت و نور ہے، لیکن کب تک؟ جب تک اہل بیت کا دامن تھامے رہو گے تب تک۔ اگر تم نے صرف قرآن کے دامن کو تھاما، اہل بیت کے دامن کو چھوڑ دیا تو تم کبھی بھی صراط مستقیم پر گامزن نہیں ہو سکتے۔ میرے آقا اپنے نور نبوت سے دیکھ رہے تھے
کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ صرف قرآن قرآن کہیں گے، لوگ صرف قرآن قرآن کہیں گے، قرآن کو یاد کریں گے، قرآن کو سمجھیں گے، قرآن کو فالو کریں گے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا بے شک قرآن نور ہے، ہدایت ہے۔ ایک بار قرآن کے تعلق سے کہا، لیکن اہل بیت کے تعلق سے 3 مرتبہ کہا۔ قرآن کے ساتھ ساتھ اگر تم نے میری اہل بیت سے محبت کیا تو یہ قرآن پر عمل کرنا تمہارا کام آئے گا، اگر تم نے اہل بیت کی دعوت کو چھوڑ دیا تو قرآن پر عمل کرنا تمہارے کام نہیں آئے گا۔ اس لیے اہل بیت کی محبت ہمارے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ قرآن قرآن صرف قرآن کو لے لو، قرآن کو لے لو، اہل بیت کی محبت یہ ساری چیزیں بے بنیاد ہے۔ میں ان سے کہنا چاہوں گا نادان، تم نے دین کو سمجھا کیا ہے؟ ارے قرآن کی محافظت فرمانے والے حسین ہیں، قرآن کی۔ حالانکہ اللہ تبارک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کل کو کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے حضرت آپ کیا باتیں کر رہے ہیں، اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر لے لیا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ حسین قرآن کی محافظت کرتا ہے۔ میں نے کہا بے شک دونوں باتیں اپنی جگہ پہ درست ہیں، دونوں باتیں اپنی جگہ پہ ضرور جو ہے صحیح ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ موت دینے والی ذات کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ موت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے نا۔ زندگی اللہ دینے والا، موت اللہ دینے والا، مگر قرآن کہتا ہے قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، اے لوگو تمہیں موت دیتا ہے موت کا فرشتہ۔ قرآن کہتا ہے موت اللہ نہیں کہا، موت کا فرشتہ دیتا ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ یہ جو موت کا فرشتہ موت دیتا ہے تو کیا موت کا فرشتہ خدا ہے؟ نہیں نا، اللہ نے فرشتے کو پیدا کیا ہے، کام کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے حقیقی موت دینے والی ذات اللہ کی ہے، مگر اللہ فرشتوں کے ذریعے سے روح قبض فرماتا ہے۔ یہاں پر بھی قرآن کی حفاظت کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اللہ قرآن کی حفاظت فرماتا ہے، لیکن اللہ نے قرآن کی حفاظت کے لیے امام حسین کو چن لیا ہے۔ اللہ نے قرآن کی حفاظت کے لیے حسین اعظم کو چن لیا ہے۔ آپ پڑھیں، میں صدری بات بیان کر رہا ہوں، کتابی والی بات نہیں، صدری بات بیان کر رہا ہوں۔ علماء سے سنا ہے، سادات بیان کرتے ہیں جب میدان کارزار میں جانے کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے روانہ ہوتے ہیں، جب مدینے سے روانہ ہوتے ہیں تو سرکار کی بارگاہ میں سرکار کے مزار پر حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہونے کے بعد دعا سلام کے بعد اب نہ جانے کیا کیا باتیں راز و نیاز کو تو اللہ جانے، رسول جانے، حسین جانے، ہے اللہ سب جاننے والا ہے، وعالم الغیب والشہادہ ہے۔ اور بات نواسے اور نبی کی ہوئی ہے، بات نانا اور نواسے کی ہوئی ہے، وہ تو وہ جانے کیا بات ہوئی تھی۔ لیکن علماء فرماتے ہیں حسین نے اپنے نانا سے کہا تھا، اس لیے کہ جو جنگ ہوئی ہے نا، جنگ کی جو اصل نوعیت ہے، جو اصل پوائنٹ ہے وہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ وہ ہے یزید کا قرآن کے حکم پر عمل نہ کرنا۔ اصل نوعیت وہی ہے، قرآن کو فالو نہ کرنا، قرآن کے احکام کو ترک کر دینا، قرآن پر عمل نہ کرنا۔ اسی قرآن پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے حسین نے کہا اگر تمہاری سلطنت قرآن کے روح سے ہوگی، قرآن کے حوالے سے تم عدل و انصاف کرو گے تو ہم تمہیں تسلیم کریں گے، اور قرآن سے ہٹ کر جاؤ گے ہم تمہیں تسلیم کرنے والے نہیں ہیں۔ یہی بات تھی نا، اصل نوعیت جو تھی وہ یہی تھی، اصل جو بات تھی وہ یہی تھی۔ تو حسین اعظم نانا جان کے قبر انور پر جا کر کہتے ہیں نانا جان یزید قرآن کو مٹانا چاہتا ہے، یزید قرآن کے احکام کو بھلانا چاہتا ہے۔ قرآن میں شراب منع ہے نا، جوا منع ہے نا، ماں سے بیٹی سے نکاح منع ہے نا، یزید ان کو عام کر رہا تھا، یزید زنا کو عام کر رہا تھا، یزید ماں بہن بیٹی سے رشتے کو عام کر رہا تھا، یزید سود جو ہے شراب کو عام کر رہا تھا، یہ ساری چیزیں عام کر رہا تھا۔ اب مجھے بتاؤ کہ یزید قرآن کے روح سے بہتا، قرآن کی روشنی سے ہٹا تھا یا نہیں ہٹا تھا؟ ہٹا تھا۔
قرآن کو فراموش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حسین اپنے نانا جان سے کہتے نانا جان یزید قرآن کی مخالفت کر رہا ہے، لیکن میں آپ کی بارگاہ میں کہہ رہا ہوں میں قرآن کو کبھی مٹنے نہیں دوں گا، میں قرآن کو کبھی مٹنے نہیں دوں گا۔ جب یہ بات ہوئی ہوگی تو علماء فرما جب یہ بات ہوئی ہوگی تو رسول نے بھی تو کہا ہوگا نا، قرآن نے بھی تو کہا ہوگا نا، حسین تم قرآن کو مٹنے نہیں دو گے اور ہم بھی تمہیں مرنے نہیں دیں گے۔ تم قرآن کو مٹنے نہیں دو گے تو ہم بھی تمہیں مرنے نہیں دیں گے۔ تاریخ بتاتی ہے ادھر سر تن سے جدا ہوا، نیزے میں اٹھایا گیا اور حسین کے لب ہل رہے تھے، جب سنا تو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ ایک طرف حسین کہتے ہیں قرآن کو مٹنے نہیں دوں گا، تو اللہ بھی کہہ رہا کہ حسین میں بھی تمہیں مرنے نہیں دوں گا، صبح قیامت تک دنیا تمہیں یاد کرتی نظر آئے گی۔ آج کل رات کو میں نے کہا کتنی جنگیں ہوئی، اسپین کا جنگ لے لو، بغداد کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، ارے بغداد کی تاریخ کا معاملہ تو یہ تھا کہ مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہی جا رہی تھی۔ جب خون بہنے لگا، پھر وہ خون پانی میں تبدیل ہوا، تو پھر وہ پانی جو ہے نا کتابوں کی سیاہی کی طرح کالی کالی ہو گئی۔ اتنے کتاب دریائے دجلہ میں بہائے گئے، اتنے لوگوں کے خون بہائے گئے، لیکن آج کسی کو بغداد کی تاریخ یاد نہیں ہے، کسی کو کانپور کی تاریخ یاد نہیں ہے، کسی کو اسپین کی تاریخ یاد نہیں ہے، لیکن کربلا نہ کل کوئی بھولا تھا، نہ آج کوئی بھولا ہے، نہ صبح قیامت تک کوئی بھول سکتا ہے۔ آخر کربلا کے اندر یہ بات کون سی ہے؟ تو بات یہ ہے حسین نے جو کام کیا ہے وہ نظام اسلام کے لیے کام کیا ہے، وہ قرآن کے آئین کے لیے کام کیا ہے، وہ قرآن کی تحفظ کے لیے کام کیا ہے، وہ سیرت مصطفیٰ کو اور کردار مصطفیٰ کو روشن کرنے کا کام کیا ہے، اسلام کی روح کو زندہ رکھنے کا کام کیا ہے۔ تو جو قوم اسلام کی روح کو زندہ رکھنے کا کام کرے، جو قوم قرآن کی محافظ کے لیے کام کرے، دنیا اس قوم کو صبح قیامت تک فراموش نہیں کر سکتی۔ یہی وجہ ہے سب بھلائے گئے مگر کربلا کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت تک زندہ رہے گا۔ قرآن نے کہا حسین تم مٹنے نہیں دو گے تو ہم بھی تمہیں مرنے نہیں دیں گے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو، جو اللہ کے راہ میں قتل کیے جائیں، شہید ہو جائیں، انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے۔ حسین نے سر کٹایا مگر زندگی ملی، سبحان اللہ۔ یزید اگرچہ ظاہری طور پر کربلا میں فتح حاصل کیا لیکن اتنا مر گیا کہ آج کوئی بھی اپنے بچوں کا نام یزید رکھنا گوارا نہیں کرتا، اور حسین نے وہ زندگی پائی ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے بیٹے کا نام حسین ہو جائے۔ اور تاریخ یہ بتاتی ہے، تاریخ یہ بتاتی ہے جب تک انسان حسین سے نہیں جڑتا ہے انسان کامیابی کی منزل کو نہیں پاتا ہے۔ تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیں آپ، صدام جب تک صدام تھا تو بے دام تھا، جیسے ہی حسین لگا صدام حسین ورلڈ کا رنگدار ہو گیا، اور ایسا رنگدار سبحان اللہ، ایسی کیفیت، ایسی دلیری کہ تخت شہادت پر چڑھ رہا ہے تو آنکھوں میں آنسو نہیں، ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہے، اور کہا دیکھ جس نام کے ساتھ حسین لگ جائے وہ موت سے نہیں ڈرتا، جس نام کے ساتھ حسین لگ جائے وہ موت سے نہیں ڈرتا، تو جو مکمل حسین ہو وہ موت سے بھلا کیسے ڈر سکتا ہے؟ جو مکمل حسین ہو وہ موت سے کیسے ڈر سکتا ہے؟ حضرات تو پتہ یہ چلا قرآن حسین کے ساتھ اور حسین قرآن کے ساتھ ہے، سبحان اللہ۔ اب اگر کوئی کہے ہم قرآن کے ساتھ چلیں گے، قرآن لے کے چلیں گے، حسین کو چھوڑیں گے، ہم کہیں گے نادان تو غدار ہے، قرآن لے کر کے چلا، حسین کو چھوڑا، نہ تو یہاں کامیاب ہے نہ وہاں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اگر ہاں تم نے قرآن پہ بھی عمل کیا، حسین کے دعوت کو بھی ہاتھ سے تھامے رکھا، تو یہاں بھی کامیاب ہے اور وہاں بھی کامیاب ہے۔ اس لیے
دونوں چیزوں کو فالو کرنی چاہیے. قرآن حسین سے الگ نہیں ہے اور حسین قرآن سے الگ نہیں ہے. ہاں دونوں ملے ہوئے ہیں نا. سرکار نے یہی تو کہا نا, دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک قرآن اور دوسری چیز اہل بیت. سبحان اللہ. ایک قرآن ہے اور اہل بیت ہے. آج لوگ سیرت مبارکہ کے اوپر بات کرتے ہیں, سرکار کی سیرت. سرکار نے یہ نہیں کہا کہ دو چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں, ایک قرآن اور ایک میری سیرت. ہاں اس لیے کہ سیرت مصطفیٰ کی تصویر اگر دیکھنا ہو تو حسین کو دیکھ لو. ہاں سیرت مصطفیٰ کی تصویر اگر دیکھنی ہے تو حسین کو دیکھو. حسین کی زندگی کا معائنہ اور مطالعہ کرو, تمہیں سرکار کی سیرت کا پتہ چل جائے گا. اس لیے میرے آقا نے فرمایا ایک قرآن اور ایک اہل بیت. قرآن سے تم اپنے اعمال, اپنے کردار اور جو ہے شریعت کی فکر اور شریعت میں جو چیزیں چاہیے وہ تمام چیزیں قرآن سے لینا, اور محبت اور میری سیرت یہ میری اہل بیت سے لینا. یہی وجہ ہے کہ قاضی ایاز اللہ ان کی قبر پر رحمت انوار کی بارشیں فرمائے, حب اہل بیت کے تعلق سے جتنی بھی حدیثیں تھیں ساری حدیثوں کو آپ نے ایک جگہ جمع کیا. قاضی ایاز جو ہے شفا شریف بہت معتبر کتاب آپ نے لکھی ہے, اللہ اکبر. ساری حدیثوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد اہل بیت کے جو ہمارے پر حقوق ہیں اس حقوق کے حوالے سے تین چیزیں آپ نے بیان فرمائی. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا بہت ساری احادیث ہیں, بہت ساری فضیلتیں اہل بیت کے تعلق سے ہیں, میں تمام کو جمع کر کے اس کا نچوڑ بس تین چیزوں پر آپ تک پہنچا رہا ہوں. یہ قاضی ایاز نے فرمایا. تین چیزیں کیا؟ آپ نے فرمایا نمبر ایک معرفت اہل بیت. تین چیزوں میں سے نمبر ایک معرفت اہل بیت. اہل بیت کو پہچانو کہ ہیں کون, معرفت اہل بیت. نمبر دو ولایت اہل بیت. یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا, قاضی ایاز کی بات کر رہا ہوں رحمۃ اللہ تعالی علیہ. نمبر ایک معرفت اہل بیت, نمبر دو ولایت اہل بیت, اور نمبر تین پر فرماتے ہیں حب اہل بیت. حب اہل بیت. قاضی ایاز فرماتے ہیں ان تین چیزوں پر, ان تین باتوں پر اگر تمہارا عمل ہو گیا تو تاریخ کتنا ہی کیسا ہی باپ دہرا دے, تمہارے پاؤں میں ذرا سی بھی لغزش اور لرزش نہیں آ سکتی. کبھی بھی تم نامرادی کے دن نہیں دکھو گے, ہر جگہ پر کامیابی تمہاری قدم چومتے نظر آئے گی. بس یہ ہے کہ معرفت اہل بیت, ولایت اہل بیت اور حب اہل بیت, ان تینوں چیزوں کو تسلیم کر لو, اسی پر ایمان رکھو, یہی اعتقاد رکھو, انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب اور کل وہاں بھی کامیاب انشاءاللہ. یہ تو تھی حب اہل بیت اور فضائل اہل بیت کے تعلق سے. میں نے پہلے کہا 10 دن سے بیان کر رہے ہیں روزانہ 1 گھنٹہ, پھر بھی تو ایسا لگ رہا کہ شاید ابھی سمندر سے ایک قطرہ نکال کر باہر کیے ہیں. ان کی محبت, ان کے شان, ان کے فضائل کا کم ہے. اللہ اکبر. وقت ہو چلا ہے, 2-4 باتیں پیغام کربلا کے تعلق سماعت کریں. میں نے کل کہا بھی تھا کہ پیغام کربلا کے تعلق 2-4 باتیں یہاں بیان کروں, 2-4 باتیں کل انشاءاللہ بیان کروں گا. پیغام کربلا, بے شک اہل بیت کی محبت ہمارے اوپر واجب ہے. ہم حسینی ہیں نا, لیکن حسینی ہے نا, ڈرتے کیوں ہیں آپ لوگ؟ حسینی ہیں نا ہم لوگ. ہاں ہم حسین ہیں حیدر, دنیا سے ڈرے کیوں کر. ہاں ملتا ہے مزہ ان کو دل و جان لٹانے سے. حسینی وہی ہے جو حسینی مشن کو فالو کرے. حسینی وہی ہے جو حسینی مشن کو فالو کرے, جو حسینی مزاج کو سمجھے, جو حسینی کردار کو فالو کرے. حسین اعظم نے کربلا کے میدان میں جو کردار دیا ہے نا, اس کردار پر عمل کرنا ہے. کردار کیا آپ کو بتاؤں میں؟ سب سے پہلی بات حق کو علی اعلان اظہار کیا جائے. حق کے ساتھ رہو, حق پر عمل کرو. چند سکتوں کے خاطر وہابروں سے دوستی مت کرو, باغیوں سے دوستی نہ کرو. یہ میں نہیں, یہ پیغام کربلا ہے. آج کچھ لوگ کہتے ہیں نا وہ بھی صحیح ہے ہم بھی صحیح. ارے کربلا نے بتا دیا کون حق پر ہے کون غلط ہے. ہاں نماز کہتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں نا,
وہ بھی ٹوپی لگاتے ہیں نا، کربلا میں بھی نمازی لوگ تھے، حسین کو قتل کرنے والے نمازی تھے، آزان ان کے خیمے میں بھی ہوتی تھی، نماز ان کے خیمے میں بھی ہوتی تھی، وہ بھی سجدے کرتے تھے، وہ بھی اللہ کو ایک مانتے تھے، وہ بھی نبی کا کلمہ پڑھتے تھے، مگر حسین نے کہا تم غلط ہو، ہم سر کٹا دیں گے لیکن ہاتھ نہیں ملائیں گے۔ لیکن آج یہ کون سی بولی بولتے ہو تو میں والی کہ بھائی وہ بھی تو داڑھی والے لوگ ہیں نا، سلام کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ حسین نے کیا تھا کیا سلام؟ حسین نے کی تھی دوستی؟ آج کہتے ہیں ہماری فرینڈشپ ہے نا، ہماری دوستی ہے، یارانہ ہے ہمارا۔ حسین سے بہتر کوئی دوستی ہو سکتی ہے یار؟ رسول سے بہتر کوئی دوستی ہو سکتی ہے کیا؟ رسول کی دوستی سے بہتر کوئی دوستی ہے؟ نہیں ہے نا۔ حسین کی دوستی سے بہتر کوئی دوستی اگر نہیں ہے تو حسین کی دوستی کو مقدم رکھو، حسین کی دوستی کو آگے رکھو، اور سوچو اس دوستی کے آگے دنیا کی ساری دوستی بیکار ہے۔ جب تک تمہارا نظریہ حسین جیسا نہیں ہوگا تم پکے حسینی بھی نہیں بن سکتے، ہے نا؟ حسین جیسا طریقہ نہیں ہوگا نا تو پکے حسینی بھی نہیں بن سکتے۔ آج لوگ آئس کریم کی طرح چاٹ لیتے ہیں، چلتا ہے بولے اپنے یہاں چلتا ہے، آج کہہ لو چلتا ہے، جب آنکھ بند ہوگی نا زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، چند دن کی زندگی ہے، ابھی آدمی باتیں کر رہا ابھی مر جا رہا، پتہ ہی نہیں چل رہا انسان کو، کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ آنکھ بند ہوگی نا تو پھر دیکھنا حسین کی محبت کام آتی ہے یا ان وہابڑوں کی محبت کام آئے گی، پھر پتہ چلے گا۔ اس لیے ان غداروں کو دور کرو اپنے سے، ان غداروں کو اپنے دور کرو، ان سے دور رہو، اس لیے کہ ان کی دوستی علماء فرماتے ہیں سانپ کی دوستی سے بدتر ہے، سانپ کاٹے تو جان جانے کا خطرہ ہے، ان سے دوستی ہو جائے تو ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں میری بات مت سنو، چھوڑ دو مجھے، حسین کو تو مانتے ہو نا، حسین کو تو مانتے ہو نا، حسین کی محبت تو واجب ہے نا، تو حسینی بنو نا، سبحان اللہ۔ حسینی یہ نہیں کہ بس آ گئے سبھی لٹا دیے فاتحہ کر دیے تو ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا، ہم حسینی، ہم سنی لوگ ہیں، ہم حسینی ہیں، یہ حسینی نہیں ہے۔ حسینی مزاج یہ ہے اگر تم حق پر ہو جان چلی جائے مگر کبھی باطل کا ساتھ نہ دینا، یہ حسینی کردار ہے، یہ کربلا کا پیغام ہے، یہ حسینی پہلو ہے۔ جس دن ہمارے اندر یہ مزاج پیدا ہو جائے گا خدا کی قسم دنیا میں کوئی ایسی طاقت رہی جو قوم مسلم کو سرنگو کر سکے۔ اس لیے اپنے مزاج کو بدلو، ان کم بختوں سے اپنی دوستی جو ہے توڑو، رشتہ توڑو، سنیوں سے رشتہ جوڑو۔ آج لوگ کہتے ہیں وہ تو لوگ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، نماز کی بات کرتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں۔ ابھی کل میں نے ایک ویڈیو جو ہے آئی واٹس ایپ پہ دیکھا میں، اس میں ایک وہابڑے سے سوال کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسے محلے میں جہاں پر وہابیوں کی مسجد نہیں ہے، سنی کی مسجد ہے، تو کیا کرے، جمعہ کہاں پڑھے؟ تو اس نے کہا جمعہ ہی نہ پڑھے، سنیوں کے پیچھے نماز ہوتی نہیں۔ میرے پاس کلپ موجود ہے، اور یہ کیا کہ لوگوں کو بہکاتے نہیں نا، ہم تو سب کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں، ہاں تمہارے گرو بنڈار کا یہ کہنا ہے، ہاں بھائی، مگر ہم ہیں نہ، ہم نے کل کہا تھا نہ آج کہے، صبح قیامت تک کہیں گے ہماری نماز کسی بھی جو ہے وہابڑوں کے پیچھے نہیں ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہے۔ ہم لپر چپر والی بات نہیں کرتے ابھی ہو جائے گی ابھی نہیں ہوگی، ہم نے شریعت کو کھلواڑ نہیں بنایا، مذاق نہیں بنایا، ہم شریعت کو فالو اس لیے کرتے ہیں کہ یہ میرے آقا کا عطا کردہ ہے۔ اپنے مفاد اور اپنے فائدے اور چند سکوں کے لیے ہم شریعت کو بیچنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم شریعت پر عمل اس لیے کرتے ہیں کہ رب راضی ہوگا، مصطفیٰ راضی ہوگا۔ یہ پیغام کربلا ہے۔ سب سے پہلی بات قرآن نے کہا نا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خسارے میں وہ لوگ ہیں جو ان چیزوں سے دور ہیں، اور وہ خسارے میں نہیں ہے جو ایمان لے کر کے آئے۔ تو ایمان سب سے پہلا مقدم ہے، ایمان سب سے پہلے ہے، ایمان مضبوط ہوگا تو اعمال صالحہ قبول ہوگی۔ اب اسی پہ گفتگو کروں تو پوری تقریر پہ چلی جائے گی۔ ایک پیغام اور، ایک تو یہ کہ آپ کو حق کے ساتھ رہنا ہے، دوسرا پیغام یہ کہ نماز کبھی بھی ترک نہیں کرنی۔ کربلا میں امام حسین نے 9ویں محرم کا دن گزار کر ایک رات کی مہلت چاہی، صرف اس لیے کہ اللہ کی بندگی کر سکے،
اللہ کو یاد کر سکے. آج ہم کیسے سنی لوگ ہیں, ہم کیسے حسینی لوگ ہیں کہ بس فاتحہ کر دیے, سبیل لگا دیے, اتنا بڑا تیر مار لیا ہم نے, اب ضرورت ہی نہیں ہے نماز کی ہمارے کو, ہے نا. اور ایسے ایسے اوچھے اور بےغیرت قسم کے نوجوان ہیں, اللہ اکبر, مجھے شرم آتی ہے. آپ یہاں سے محفل سے جاؤ تو دیکھتے بھاگ جاتے ہیں, سٹک لیتے ہیں. حضرت آ رہے کچھ بولیں گے, ارے مجھ سے کیوں ڈرتے ہو یار, خدا سے ڈرو نا بھائی, مجھ سے کیا ڈرنا, اس خدائے وحدہ لا شریک سے ڈرو جس کی بارگاہ میں حاضری ہونی ہے, جس کے پاس حساب دینا ہے. روز محشر کے جا بداز بود, اولی ہی پرشش نماز بود. سب سے پہلے قیامت میں یہی تو سوال ہوگا, نماز نماز نماز. حسین اعظم نے کربلا سے پیغام دیا کہ میرا چاہنے والا سچا وہ ہے جو نماز کا پابند ہے. دیکھو میں سر کٹا رہا ہوں تو سجدے میں سر کٹا رہا ہوں, میں سر کٹا رہا ہوں تو سجدے میں سر کٹا رہا ہوں. اگر تم مجھے اپنا امام مانتے ہو تو پھر مقتدیوں کا کام یہ ہے امام کو فالو کرے. امام نے سر بھی جو ہے نماز میں کٹایا ہے تو تم بھی نماز میں اپنے سر کو جھکاؤ تو اللہ تم سے راضی ہوگا, حسین تم سے راضی ہو جائیں گے. تو سب سے پہلی چیز ایمان, اور دوسرے نمبر پر ہے نماز. نماز پڑھیں گے نا انشاءاللہ. جو شرنی بانٹ دے, تبرک بانٹ دے اور سبیل لگا دے اور کہے ہم سنی ہیں اور نمازوں کو چھوڑ دے, ہم اس کو پکا حسینی نہیں مانتے, ہم اس کو پکا حسینی نہیں مانتے. حسین کا چاہنے والا حسین کے رنگ میں رنگ جائے وہ پکا حسینی ہے نا بھائی. ہمارے چیز یہ بھی ہے, عقائد کے معاملے میں بہت سختی ہم لوگ کرتے ہیں ماشاءاللہ, اچھی بات ہے, مگر اعمال کے معاملے میں ہم بہت پیچھے ہو جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے بھی ہیں سنی لوگ خالی عقیدہ بیان کرتے ہیں, اعمال بیان نہیں کرتے ہیں. ہماری کمزوری ہے یہ اعمال کے حساب سے, لیکن عقیدہ اگر درست ہے تو اعمال بھی قبول رہیں گے انشاءاللہ. اللہ نہ جانے کون سے اعمال کب قبول کر لے, وہ اللہ کی مرضی, اللہ کے اختیار میں ہے. لیکن عقائد کے ساتھ ساتھ اعمال ہونا ضروری ہے, اس لیے کہ میرے آقا نے اعمال کی تلقین فرمائی. سبحان اللہ. قرآن نے اعمال حسنہ کرنے کا حکم دیا ہے, اس لیے اپنے اعمال کا محاسبہ کیجیے. نماز کبھی بھی ترک. آج دیکھیں آپ لوگ بہت سے لوگ آئے ہیں نا, آج مسجد پہلے بھر گئی تھی, دعائے عاشورہ جو پڑھیں گے ابھی نماز کے بعد, ہے نا, دعائے عاشورہ پڑھیں گے, 1 سال کی زندگی کا بیمہ ہو جائے گا, یہ سوچ کے آئے نا بہت سے لوگ, بس ہے نا. نماز 5 وقت کی نہیں چاہیے, مگر ہماری زندگی کا بیمہ ہو جائے گا, ایک ساتھ مریں گے نہیں. اب چاہے زنا کرو, سود کھاؤ, بیاج کھاؤ, جو چاہو کرو. ایسا ہی ہے کیا, ایسا ہی ہے کیا, ایسا نہیں میرے دوست, اتنی ڈھیل یہ تو نہیں ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع حلق لے جاتے تو جانے میں فوراً تیمم کر لیتے, پانی قریب ہوتا. سرکار سے صحابہ نے یا رسول اللہ پانی قریب تھا, وضو فرما لیتے. میرے آقا نے فرمایا کہ اگر اس پانی تک پہنچنے سے پہلے میری روح قبض ہو جائے تو کیا کروں. یعنی موت کا اتنا احتیاط, اتنا خیال میرے آقا کو. اور آج آقا کا چاہنے والا, آقا کا امتی کہہ رہے بس ایک بار خالی دعا پڑھ لو 2 منٹ, بس پورے سال تک بنداس ہو کے کام کرو, عیش کرو. یہ دعائیں بزرگوں سے منسوب ہیں. ان دعاؤں کی پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کی بلاؤں کو دفع فرماتا ہے, خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے. ان دعاؤں کی پڑھنے کی وجہ سے 1 سال تک اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. ان دعاؤں کے پڑھنے کی وجہ سے بے شمار برکتیں اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. لیکن موت جب آنی ہے اس کا وقت مقرر ہے, وہ آنی ہے. موت جب آنی ہے نا وہ آنی ہے. اب اس کو ہم لوگ کیا کر دیے ہیں, سنی لوگ ہمارے کھلواڑ بنا کے چھوڑ دیے ہیں. بس سال میں 1 بار دعا پڑھ لو, ختم, کام تمام. اب سود کھاؤ, زنا کرو, بدکاری کرو, پھر سال آئے گا, آج کے دن پھر توبہ کر لیں گے, ہاں آج کے دن پھر توبہ کر لیں گے, دعا پڑھ لیں گے, پھر 1 سال تک ٹینشن خلاص, ہے نا. یہ نظریہ بدلے اپنا, یہ نظریہ بدلے اپنا, ایسا نہیں ہے میرے دوست. ہاں یہ باتیں بزرگوں سے منقول ہے, لیکن اس کی بھی کچھ وجوہات ہوں گی. ان وجوہات کو جب آپ جانیں گے نہیں, آپ سمجھیں گے نہیں, آپ کے دماغ میں بھیجن باتیں آئیں گی. اس لیے اس پہ تکیہ نہ کریں. ہاں یہ دعائیں بے شک خیر و برکت کا نزول ہے, ہمارے گھر کی بلاؤں کو, پریشانیوں کو دور کرنے کا ایک ذریعہ ہے. لیکن اسی پہ تکیہ کر کے نماز روزہ سب چھوڑ دینا, یہ گناہوں کی طرف اپنے آپ کو لے جانا ہے.
اس لیے میرے دوست نمازوں کی پابندی کیجیے. بے شک ابھی نماز کا دعائیں پڑھی عاشورہ پڑھی جائے گی, پڑھیں آپ لوگ, اس کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں پڑھیں آپ لوگ, اس سے آپ کو بے شمار برکتیں آپ کے اندر آئیں گی انشاءاللہ, لیکن اسی پہ تکیہ نہیں کریں, ٹھیک ہے. تو نمازوں کی پابندی ہو, ایک ایمان, دوسرے پر اعمال. نمازوں کی پابندی, جو بھی حسین کا ماننے والا ہے, اگر وہ کل سے نماز پڑھا تو آپ سمجھ لینا کہ یہ حسینی ہے, یہ حسینی ہے, اور نماز نہیں پڑھا تو کہنا کہ یہ پکا حسینی نہیں ہے. ارے بھائی, اس لیے حسین کے کردار کو فالو کرنے والا وہی حسینی ہے, سنتوں پہ چلنے والا سنی ہے. دوسری چیز اور تیسری چیز قرآن. امام حسین نے نیزے پر بھی سر کٹا ہوا ہے, نیزے پر ہے, مگر قرآن پڑھا ہے, سبحان اللہ. مدینے سے چلے ہیں تو آپ قرآن پڑھے ہیں, سبحان اللہ. مکے میں داخل ہوئے تو قرآن پڑھے ہیں, سبحان اللہ. مکے سے نکلے ہیں تو قرآن پڑھے ہیں, سبحان اللہ. پھر جو ہے کربلا پہنچے تو قرآن پڑھے ہیں, سبحان اللہ. ایک رات کی مہلت لی تو قرآن پڑھے ہیں, سبحان اللہ. سر کٹا اور نیزے پہ سر ہے تو بھی قرآن پڑھ رہے ہیں, سبحان اللہ. اے حسین کے ماننے والوں, اے حسین کے چاہنے والوں, اے حسین حسین کہنے والوں, تم قرآن سے کیوں دور ہو, تم قرآن کو پڑھنے سے کیوں دور ہو. اس لیے اگر تم پکے حسینی ہو, ایمان کو مضبوط رکھو, نماز کو ان کے وقتوں پہ ادا کرو اور قرآن کی تلاوت کرتے رہو. میرے آقا خود فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر جو ہے زندہ, گھر والے زندہ ہے, اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو, میرے آقا فرماتے ہیں وہ گھر قبرستان کے مانند ہے, وہاں پہ سب مردے ہیں مطلب. اس لیے قرآن کی تلاوت کیجیے اپنے گھروں میں, نماز پڑھیے, انشاءاللہ بے شمار برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی. اور انشاءاللہ نماز جمعہ کے بعد دعائے عاشورہ پڑھی جائیں گی انشاءاللہ. شام دعا کے بعد سب لوگ رکیں, دعائے عاشورہ پڑھیں. اور آج کی آخری مجلس ہے, حالانکہ مجلس تو کل ہی آخری تھی, مگر نوجوانوں نے کہا کہ حضرت آج آخری کریں گے انشاءاللہ. تو آج کی مجلس جو ہے, جو 10 دن کی جو مجلس ہوئی, آج آخری ہے انشاءاللہ. سبھی حضرات گزارش ہے آپ حضرات شرکت کریں اور ثواب دار حاصل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بولنے کو غلطی ہوگی, خدا کے بار اپنے حبیب سے معاف فرمائے. میں توبہ کرتا ہوں, استغفر ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.